الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعلم على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو بھی حالات اور واقعات اس سرزمین پر رونما ہونے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچوا دیے، جن کو علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ اب وہ علامات قیامت دو طرح کی ہیں، ایک علامت صغریٰ، دوسری علامت کبریٰ۔ علامت صغریٰ سے مراد کہ چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں، علامات کبریٰ سے مراد کہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں۔ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی نشانیاں ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی قیامت کی علامات بتائی تھیں، وہ اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی بتائی گئی وہ اکثر مکمل ہو چکی ہیں۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ قیامت کی نشانیاں فرمایا کہ اتخذوا الفیء دؤلا، کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ حکمران بیت المال کا مال ذاتی مال سمجھے گا، حالانکہ وہ مال عوام کا حق ہے، وہ اپنا ذاتی مال سمجھے گا، جس طرح چاہے گا اس کو استعمال کرے گا۔ ایک قیامت کی نشانی پوری ہو چکی۔ دوسری نشانی فرمایا والامانۃ مغنمہ، کہ کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس امانت کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا حق سمجھے گا اور اپنی ذات پر لگائے گا، واپس نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہو چکا۔ والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا۔ آج یہ کئی عرصے سے یہ نشانی پوری ہے کہ سارے کے سارے مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو صحیح طور پر حساب کر کے نہیں نکالتے، اندازے سے نکال دیتے ہیں۔ تو اگر علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سارے مالدار صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو آپ کے پورے ملک پاکستان میں کوئی بغیر چھت کے نہ ملے، کوئی بچہ بچی، مرد عورت، غریب محتاج مسکین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں رات کو فاقے سے نہ سوئے، پیاسا نہ سوئے، اور فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں نہ کرے، اگر سارے کے سارے مالدار صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر کے مستحقین تک پہنچا سکیں۔ لیکن نہیں ہو رہا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جا رہا ہے، بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ اگلی نشانی بتائی کہ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ دین کو سیکھا جائے گا دنیا کمانے کے لیے، دیندار بنا جائے گا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ دینداروں کی شکل اختیار کی جائے گی، لمبا چوڑا چوغا، لمبی چوڑی پگڑی، لمبی چوڑی داڑھی، لیکن غرض دھوکہ دینا ہوگا، غرض لوگوں کو لوٹنا ہوگا، غرض لوگوں سے بددیانتی کرنی ہوگی، غرض اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر کے لوگوں کے جیب پر نظر ہوگی، لوگوں کے جیب کو خالی کروانے کی کوشش کی جائے گی، اپنا دین بیچا جائے گا اپنی ذاتی کام کے لیے، اور یہ بھی ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، کہ مرد اپنی بیوی کا نا فرما بردار ہوگا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کا نا فرمان ہوگا۔ بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تگو دو کرے گا، زور لگائے گا۔ ماں اگر کوئی بات کہہ دے گی کہ بچہ مجھے اس کی ضرورت، تو ماتھے پر بل پڑ جائیں گے، زبان پہ کانٹے آ جائیں گے، اور رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا کہ میں نے ہی تیرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تیری اور اولاد نہیں،
تیرے اور بچے نہیں ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں کہتی، ان سے مطالبہ کیوں نہیں کرتی، مجھ سے ہی مطالبہ کرتی ہیں؟ بیوی رات کو 2 بجے بھی کہے گا تو اس کے لیے گرم گرم برگر بھی لے کے آئے گا۔ یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ادنا صدیقہ و اقصى اباہ، کہ کیا کرے گا، دوست کو سینے سے لگائے گا، باپ کو دھکے دے گا، دوست کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، خوش ہو کر اس کے ساتھ چلنا پھرنا ہوگا، اس پہ خرچہ بھی کرے گا، لیکن جب باپ کی باری آئے گی تو باپ جب بلائے گا تو ماتھے پہ 12 بجائے گا، باپ جب بلائے گا تو ان کے پاس جائے گا نہیں، باپ جب بلائے گا اپنی ضرورت سامنے رکھے گا تو رو پڑے گا کہ ابا کاروبار کا میں پہلے نہیں، نقصان پہ نقصان ہو رہا، کمائی ہو نہیں رہی، آپ کے خرچے میں کہاں سے پورے کروں، آپ کی ضرورتیں میں کہاں سے پوری کروں۔ یہ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ پھر آگے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کا جو بڑا ہوگا، جسے ہم چوہدری کہتے ہیں، اپنا سربراہ کہتے ہیں، جس کے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا سربراہ ہے، فرمایا خاندان کا سربراہ سب سے کمینہ آدمی ہوگا، سب سے ذلیل ترین آدمی ہوگا، اسے قبیلے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری قوم کا سربراہ، ملک کا سربراہ، صوبے کا سربراہ، ضلع کا سربراہ، وہ بھی اپنے دور کا کمینہ ترین آدمی ہوگا، جس کو ان کا سربراہ مقرر کیا جائے گا، عیاش پرست، شرابی اور کبابی اور زانی ہوگا، جسے سب سے بڑا سردار بنا دیا جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظہرت الفساد فی المساجد، کہ مسجدوں میں فساد ہونا شروع ہو جائے گا، مسجدوں میں پھڈے ہونا شروع ہو جائیں گے، مسجدوں میں شور و غل ہوگا، اونچی اونچی آواز سے باتیں کی جائیں گی اور ادب نہیں رکھا جائے گا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں ضرورت کی بات کرے، دنیاوی نہیں، ضرورت کی بات کر لیتا ہے، جس کی تھوڑی بہت اجازت بھی ہے، لیکن ایسی بات کر لے جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، اس آدمی کی نیکیاں کھانے کے لیے اللہ نے ایک سانپ بنایا ہے، جس کا ایک جبڑا زمین پر ہے، دوسرا جبڑا آسمان پر ہے، اتنا بڑا منہ ہے، جو دنیاوی باتیں یا بغیر ضرورت کی باتیں مسجد میں کرتا ہے، وہ اس کی ساری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، 2 شخص مسجد نبوی میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کنکری لی اور ان دونوں کو ماری، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اشارہ کیا چپ کر جاؤ، وہ چپ ہو گئے، وہ دونوں اور حضرت عمر بن خطاب مسجد سے باہر نکلے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مدینے سے باہر، یمن کے غالباً یا اردن کے اس علاقے سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تم کو لہو لہان کر دیتا، کہ تمہیں مسجد نبوی کا ادب نہیں پتا، کہ مسجد میں ہو کر اتنی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہو، اتنی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں کے ہوتے تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ تو کیا فرمایا کہ مسجدوں میں شور و غل ہوگا اور دنیاوی باتیں ہوں گی، غیر ضرورت کی باتیں ہوں گی۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ظہرت القینات والمعازف، کہ کیا ہوگا کہ قرب قیامت موسیقی عام ہو جائے گی، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، موسیقی والوں کو عزت دی جائے گی، رنڈیوں کو عزت ملے گی، مراسیوں کو عزت ملے گی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے، وہ 5000 بیچارہ غلطی سے مانگ لے گا تو مولوی صاحب سے کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب کچھ رعایت کرو، لیکن اس سے پہلے رات جو گزری ہوگی اس میں جو انہوں نے جو ہے وہ گناہ کا بازار گرم کیا ہوگا، کوئی گلوکار بلایا ہوگا، اس پہ لاکھوں روپے لٹائے ہوئے ہوں گے، اس پر لاکھوں روپے اس کو دیے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ ناچنے والی ہو، گانے والی ہو یا گانے والا ہو۔ تو فرمائے ان لوگوں کی تو عزت ہوگی، دیندار کی عزت نہیں ہوگی، عالم کی عزت نہیں ہوگی، حافظ و قاری کی عزت نہیں ہوگی، مراسیوں کی عزت ہوگی۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان دیکھو کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا بنا کر یوٹیوب پہ پھینک رہا، فیس بک پہ پھینک رہا۔ یہ ٹک ٹاک کیا چیز ہے؟ مراسی پن تو ہے نا بھائی، دیکھو ٹک ٹاک کی 100 ویڈیو ہیں، 100 میں سے 99 میں یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، وہ ناچ رہی ہوتی ہے، ناچ رہا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تمدن نہیں ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہے، قیامت کی نشانی ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔
پھر آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب پی جائے گی، شراب عام ہو جائے گی۔ مصیبت تو یہ ہے کہ شراب پینا، اس کو گناہ سمجھ کر یہ تو کچھ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن شراب آج پی جاتی ہے، گناہ نہیں سمجھا جاتا، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی آفت ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ کر پی رہے ہیں، یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ ایک چیز حرام ہے، میں اس کو حلال سمجھ کر پی رہا، گناہ نہ سمجھ کر پی رہا، یہ پینے والا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو یہ حرام حلال قرار دے کر استعمال کر رہا۔ علماء کا فتویٰ ہے اسلام سے نکل گیا، شادی شدہ ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا، تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے۔ ہماری محفلوں کی محمد طارق جمیل صاحب کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے میں جہاز میں تھا، سفر میں، میرے ساتھ ایک عیسائی بیٹھا تھا، میں نے اس کو دعوت دی، دعوت دیتے دیتے میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی۔ اسلام کی خوبیوں میں میں نے ایک خوبی یہ بیان کی کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے۔ وہ انگریز کو کہا ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، کہ جب میں نے یہ جملہ کہا تو ایک دم وہ غور سے یوں مجھے مڑا اور کہنے لگا مولوی صاحب کیا کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا جی میں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی بہترین شراب کہاں سے ملتی ہے؟ کہا جی مجھے نہیں پتا۔ کہا آپ کے ملک پاکستان کے شہر کراچی سے ملتی ہے۔ کہ میں یوں پانی ہو گیا کہ نہ اب میں اس کو دعوت کے دینے کے قابل رہا، نہ اسے بات کرنے کے قابل رہا۔ یہ تمہارا 25 دسمبر جب آتا ہے یا یہ جو سال کا آخر میں نیو ایئر مناتے ہیں تو تمہارے ہوٹلوں پر مسلمانوں کی لائن نہیں لگی ہوتی شراب کے لیے؟ سب سے زیادہ شراب اس رات پاکستان میں بھی پی جاتی ہے۔ پینے والے سارے عیسائی نہیں ہیں، سارے ہندو پارسی نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ بیچنے والا مسلمان ہے، خریدنے والا مسلمان ہے۔ اور ایک شراب کے لانے میں کتنے لوگ گنہگار ہو رہے؟ لانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، جگہ دینے والا، برتن لانے والا، محفل سجانے والا، ڈال کر پلانے والا، یہ سارے ہی اس گناہ میں شریک ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شراب عام ہوگی۔ پھر آخری نشانی حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ بعد میں آنے والی امت، پہلے امتیں جو میرے زمانے میں گزری، میرے زمانے کے بعد گزری، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، ان کو گالیاں دیں گے، ان پر لعن طعن کریں گے۔ ہو رہا ہے کہ بھئی صحابہ پر اعتراض، تابعین پر اعتراض، تبع تابعین پہ اعتراض، اماموں پہ اعتراض، مجتہدین مفسرین پہ اعتراض، اور خود اس 1450 سال کے گزرنے کے بعد اس فتنے کے دور میں کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مجتہد نہیں، مجھ سے بڑا کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا نہیں، اور اصل میں یہ نعرہ لگا کر پچھلی امتوں پر طعن اور لعنت کا وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو میرے نبی نے بیان فرمائی پوری ہو چکی، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی کتابوں میں نشانیاں ملتی ہیں کہ ریشم عام ہوگا، مرد ریشم پہنے گا، سونا عام ہوگا، مرد سونا پہنے گا۔ حیرانگی ہے کہ سونا پہننے میں مرد کو کیا لذت آتی ہے؟ سونے کی انگوٹھی، سونے کے بریسلٹ، سونے کی چینیں، ارے بھائی اس میں کیا لذت ہے؟ کیا بے لذت گناہ لے رہے ہیں، کیا بے لذت گناہ لے رہے ہیں۔ میرے نبی نے تو تمنا کی تھی، ہائے کاش میری امت ریشم استعمال نہ کرے اور میری امت سونا استعمال نہ کرے۔ مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی نہیں۔ تو یہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ان کو کیا کہتے ہیں بھی؟ علامات صغرا۔ دوسری قسم کون سی ہے بھائی؟ علامات کبرا، بڑی بڑی نشانیاں۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی نے وہ 10 نشانیاں بتائی ہیں، جو بڑی بڑی 10 نشانیاں۔ وہ 10 نشانیاں بڑی بڑی کون سی؟ نمبر 1 دخان، ایک دھواں آئے گا پوری دنیا پر۔ نمبر 2 دابۃ الارض، کہ کوہ صفا سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے عربی میں بات کرے گا۔ نمبر 3 نزول عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نمبر 4 یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ نمبر 5 امام مہدی کا خروج ہوگا۔
ظہور ہوگا. نمبر 6 دجال آئے گا. نمبر 7 کہ مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب، یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر پوری جماعت ہزاروں کی تعداد میں زمین میں دفن ہوں گے. یہ بڑی بڑی چند نشانیاں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی. 10ویں نشانی کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر مغرب سے نکل کر غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں، نکلتا مشرق سے. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو سورج غروب ہوگا، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ مشرق سے نکلے گا. مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ الٹا مغرب سے نکلے گا، بالکل درمیان میں آ جائے گا زوال کے وقت کے قریب، پھر وہاں سے واپس ہو جائے گا، پھر اپنی روٹین سے آنا شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس سورج کے اس طرح نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند. جو کافر وہ ہمیشہ کافر رہے گا، جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا. تیسرا کوئی طبقہ درمیان میں نہیں ہوگا، منافقین کا طبقہ نہیں ہوگا، یا کفر یا اسلام. اس طرح سورج کے نکلنے کے 20 سال کے بعد اللہ قیامت کا ڈھنکا بچا دیں گے. اب وہ سورج کب نکلے گا اس کے علم میں ہے. اب ان نشانیوں میں سے 2 نشانیاں آج ذکر کرنی ہے، 2 بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں. وہ کیا؟ ایک امام مہدی علیہ رضوان، ان کا ظہور. دوسرا دجال، اس کا خروج. یہ 2 نشانیاں قیامت سے پہلے اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بتایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو سمجھایا. اب امام مہدی کے بارے میں 2 باتیں ذرا یاد رکھیے گا. یہ آج سمجھ لیں کہ میں ایک بیان نہیں کر رہا، نہ خطاب ہو رہا، یہ سبق ہے. اس سبق کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے، کبھی بھی آپ امام مہدی کے بارے میں شک و شبہات میں نہیں پڑیں گے. 2 باتیں. پہلی بات کہ امام مہدی علیہ رضوان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا اور ان کے آنے کے وقت کیا ہوگا. یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا. پہلی بات، امام مہدی کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، جو امام مہدی کے ظہور کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا. حدیثوں میں بھی ہے، کتابوں میں ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہیں، مختلف حدیثیں ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا، صرف فلسطین نہیں، پاکستان نہیں، کشمیر نہیں، شام نہیں، پوری دنیا ظلم اور بربریت کا اس میں بازار گرم ہوگا. قتل و غارت عام ہوگی. کافر بھی مریں گے لیکن سب سے زیادہ مسلمان کٹے گا. پھر مسلمانوں میں سب سے زیادہ عرب مرے گا، سب سے زیادہ عرب کٹے گا. اور حکومت کے اعتبار سے زمین پر تسلط کن کا ہوگا؟ تسلط کن کا ہوگا؟ غور سے سننا بھائی. ملک شام یہودیوں کے قبضے میں آ جائے گا. ملک شام سے مراد صرف ملک شام نہیں ہے، ملک شام سے مراد ملک شام بھی ہے، اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، یمن بھی ہے، اور عراق بھی ہے، سیریا بھی ہے، اور حلب بھی ہے، اور سعودی عرب کا شمالی علاقہ بھی ہے، ترکی کا جنوبی علاقہ بھی ہے جس کو آج استنبول بولتے ہیں اور پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہے. یہ بھی کافروں کے قبضے میں ہوگا، یہ بھی کافروں کے قبضے میں ہوگا. یہ سارا علاقہ ملک شام کہلاتا ہے، یہ سارا علاقہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، جو احادیث کی روشنی سے نظر آ رہا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ملک شام کے دمشق شہر سے ایک شخص نکلے گا، سفیانی ہوگا. وہ اتنا ظالم اور جابر ہوگا کہ وہ اتنے مسلمان قتل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو. یہاں تک کہ آتا ہے اس کے ظلم کے بارے میں کہ جو حاملہ عورت کو قتل کرے گا، اس کے قتل کرنے کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کرے گا، اس میں جو بچہ ہوگا اس کو بھی نکال کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دے گا. یہ سفیانی آدمی آنے والا ہے. پھر اس کی جرت کیا ہوگی؟ اتنا دلیر ہوگا کہ وہ مسجدوں میں زنا کرے گا، مسجدوں میں وہ زنا کرے گا. اتنے تعداد میں وہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر رہا، مسلمانوں کو ذبح کر رہا، مسلمانوں کی مردوں عورتوں کی عزتیں تار تار کر رہا ہے. اور وہ دمشق سے نکلا ہوا ہے اور نکلتے ہوئے وہ عرب کی طرف آ رہا ہے، سعودی عرب کی طرف آ رہا.
اور لاکھوں مسلمانوں کو تہے تیغ کر رہا اور ان کو زمین میں دفن کر رہا، ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا۔ عورتوں کے بھی عزت تار تار، بچوں پر بھی رحم نہیں، بڑوں کا بھی ادب نہیں، علماء کی بھی کوئی اہمیت اور وقت اس زمانے میں نہیں ہوگی، سب کو تہے تیغ کر دیا جائے گا۔ یہ زمانہ خون کا اور ظلم کا امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں گرم ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ سال جس سال امام مہدی نے آنا ہے، اس سال کو جو رمضان آئے گا، اس رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرن ہوگا۔ پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے، بڑی مشکل سے دیکھنا پڑتا ہے، اس میں بھی گرن لگے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، ورنہ سائنسی اعتبار سے پہلی تاریخ کے چاند کو گرن لگ نہیں سکتا، پہلی تاریخ کے چاند کو گرن نہیں لگ سکتا، لیکن لگے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر جب 15 رمضان ہوگا، یکم کو تو چاند کو گرن لگ گیا، جب 15 رمضان ہوگا تو 15 رمضان کو سورج گرن ہو جائے گا۔ ایک ہی مہینے میں 2 گرن ہوں گے، چاند کو بھی اور سورج کو بھی۔ پھر رمضان کے مہینے کے بعد حج کا موسم آئے گا، تو رمضان کے بعد جو اس وقت حج کا امیر ہوگا، جو لوگوں کو حج کروائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حج کا امیر قتل ہوگا، اس سال لوگ حج بغیر امیر کے کریں گے۔ پھر یہ قتل و غارت کہاں تک پہنچ جائے گی؟ قتل و غارت آ جائے گی مینا میں۔ مینا میں جب قتل و غارت ہوگی، اس وقت اللہ نے پورے دنیا کے علماء کو، علماء حقہ کو، پورے دنیا کے اولیاء کو، پوری دنیا کے قطب اور ابدال کو اللہ پاک نے حج میں جمع کیا ہوگا۔ جب یہ سارے علماء، سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے ابدال دیکھیں گے کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ چاند گرن بھی ہو گیا، امیر حج بھی قتل ہو گیا، اور شام بھی بگڑ رہا، اور ملک شام میں بھی قتل و غارت ہو رہی، سعودی عرب کی زمین بھی محفوظ نہیں، حرم بھی محفوظ نہیں ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ لو ابھی یہ وقت آ چکا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ سارے علماء امام مہدی کو تلاش کرتے 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 بیت اللہ میں پہنچیں گے۔ سارے علماء، سارے صلحاء، سارے اولیاء، سارے قطب، سارے ابدال یہ بیت اللہ میں پہنچیں گے۔ بیت اللہ میں جب پہنچیں گے 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام مہدی ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوں گے۔ ملتزم کون سا حصہ؟ حجر اسود اور بیت اللہ کو جو دروازہ ہے، اس کے درمیان میں جو جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ چمٹے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ سب کو لے کے جائے، بار بار لے کے جائے، آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے کے جائے۔ موقع ملے تو ملتزم کے ساتھ ضرور چمٹنا۔ ملتزم کے ساتھ چمٹنے والا ایسا ہے، میرے نبی نے فرمایا، جیسے وہ اللہ کے آغوش میں آنے والا۔ ملتزم کے ساتھ چمٹنے والا اتنا بڑا عمل کر رہا، اور بیت اللہ اور حجر اسود کو بوسہ دینے والا یوں ہے جیسے اللہ کے ہاتھ مصافحہ کرنے والا۔ تو امام مہدی کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوں گے، ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سارے علماء طواف کر رہے ہوں گے اور نشانیاں دیکھ رہے ہوں گے۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، وہ امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے جائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ امام مہدی انکار کر دیں گے کہ نہیں، میں مہدی نہیں ہوں، میں نے بیعت نہیں کرنی۔ لیکن پھر علماء جب اکٹھے ہوں گے، بات کریں گے، ان کے دل میں شرح صدر ہو جائے گی، پھر وہ بیعت لیں گے مہدیت کے طور پر کہ ہاں میں مہدی ہوں، میں تمہارے لیے آخری مسیحا آ چکا ہوں، تو اب میرے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے۔ تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ امام مہدی جب بیت اللہ تشریف لائیں گے تو ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہوگا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا ہوگا۔ اس جھنڈے پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، کہ بیعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر وہ خود اعلان کریں گے کہ ہاں میں مہدی ہوں۔ جب وہ اعلان کریں گے، ان کا چچا زاد بھائی وہ بھی دعویٰ کر دے گا کہ نہیں تو مہدی نہیں ہے، میں مہدی ہوں۔ امام مہدی فرمائیں گے نہیں میں ہی مہدی ہوں۔ پھر وہ چچا زاد کہے گا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اللہ رب العزت امام مہدی کے ہاتھ پہ 2 کرامات ظاہر فرمائیں گے۔ امام مہدی کیا کریں گے؟ درخت ہوگا، اس کی شاخ کو توڑیں گے، شاخ کو زمین پر گاڑیں گے، جو ہی گاڑیں گے وہ ایک دم بڑا درخت ہو کے نکل آئے گا۔ ایک علامت۔ دوسری کرامت اللہ یہ ظاہر فرمائے گا، درخت پر پرندہ بیٹھا ہوگا، انگلے سے اشارہ کریں گے، وہ مر کے گر جائے گا۔ فرمایا وہ چچا زاد کہے گا ہاں آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی مہدی ہیں۔ ایک نشانی بات سمجھ لگ گئی بھائی؟ دوسری نشانی امام مہدی کی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ امام مہدی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد، مہدی لقب ہے۔ اس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پہ ہوگا، یعنی عبداللہ۔ ان کی اماں کا نام میرے اماں کے نام پہ ہوگا، یعنی آمینہ۔ اور حضرت مہدی
باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے. اس طرح دونوں لاڈلوں سے اللہ نے امام مہدی کو پیدا فرمانا ہے. امام مہدی پیدا ہوں گے. بیعت ہو گئی, حضور کا جھنڈا, حضور کا کرتا دکھا دیا. یہ امام مہدی کی نشانیاں بتا رہا ہوں. دوسری بات, امام مہدی کی نشانیاں بتا رہا ہوں. تیسرا, نام محمد, ابا کا نام عبداللہ, اماں کا نام آمینہ, حسنی اور حسینی ہوں گے. اللہ اکبر. تیسری نشانی, اور یہاں ایک بات روک کے اب بتانا چاہتا ہوں, امام مہدی کو کون پہچانیں گے؟ سارے اونچے بولو. نہیں 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 نہیں, ایمان والے تو بعد میں کریں گے نا جی. پہلے مرحلے میں امام مہدی کو ڈھونڈنے والے کون؟ علماء. پہچاننے والے کون؟ علماء. ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب سے پہلے کون؟ علماء. تو کیا پتا چلا کہ جو علماء کے ساتھ ہوگا وہی امام مہدی کو بھی پہچان سکے گا, حق کو پہچان سکے گا, حق کے ساتھ مل سکے گا, حق کے تابع ہو سکے گا, اور اس جماعت میں شریک ہوگا جس جماعت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نبی اور صحابہ کے بعد سب سے افضل جماعت وہ ہوگی جو امام مہدی کے ساتھ مل کر قیامت سے پہلے جہاد کرے گی, اور سب سے پہلے یہی لشکر اجتماعی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. یہ پہچان کون کروائے گا؟ علماء کروائیں گے. اور آج کیا کیا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, علماء سے توڑا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ علماء سے ہٹایا جا رہا, علماء سے بدزن کیا جا رہا, علماء سے دل کھٹا کیا جا رہا کہ علماء سے دور ہو جاؤ, علماء سے ہٹ جاؤ, علماء کی قدر اپنے دل سے نکال دو, اس کی محبت اپنے دل سے نکال دو. کیوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے عقیدت ہوتی ہے, اسی کی بات ماننا آسان ہوتی ہے, اسی کی اتباع آسان ہوتی ہے. تو جب امت کا رشتہ, امت کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا, یہ حق پہچان نہ سکیں گے. جب حق پہچان نہ سکیں گے, مہدی کے ساتھ یہ مل نہ سکیں گے. جب مہدی کے ساتھ مل نہ سکیں گے, اس وقت کے کفر سے ٹکر نہ لے سکیں گے. جب ٹکر نہ لے سکیں گے تو اس وقت امام مہدی بھی ختم, چند ایمان والے وہ بھی ختم, پوری دنیا پر دجال اور اس کے ماننے والے یہودی اور نصارہ, ان کی حکمرانی ہوگی. دجال ایک تو آنا ہے نا, اس سے پہلے کئی چھوٹے چھوٹے دجال آنے ہیں. ہمارے زمانے کا اس وقت کا دجال یہ میڈیا ہے. بتاؤ بھی یہ میڈیا مسلمانوں کے ہاتھ میں کہ کافروں کے؟ ایمانداروں کے ہاتھ میں کہ بے ایمانوں کے؟ اسلام کے حق میں ہیں کہ اسلام کے خلاف ہیں؟ تو یہ کیا کر رہا ہے میڈیا؟ علماء کے خلاف ہے کہ علماء کے حق میں ہے؟ بولو بھائی. تو اس دجال کو سمجھو, آج کا جو دجالی میڈیا ہے اس کو سمجھو کہ یہ دکھاتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, اور علماء سے لوگوں کو دور کر رہا, اور اپنے نمائندے بنا بنا کر بٹھا کر ٹی ویوں پر, چینلوں پر, یوٹیوب پر بٹھائے جا رہے ہیں. اور وہ بڑا خوبصورت نعرہ لگاتا ہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, کسی اور کو نہیں مانتا. اتنا بڑا لالی پاپ یہ بیچ رہا, اور ہماری عوام, ہوا میں ہمارے لوگ, ہمارے ماننے والے اس لالی پاپ کو لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اس کی بنیاد کب پڑتی ہے؟ جب یہ آدمی آواز لگاتا ہے کہ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, کسی کو نہیں مانتا. سمجھ لینا کہ اس نے ایک نیا فرقہ, نیا فتنہ بنانے کی بنیاد رکھ دی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, مول صاحب یہ مرزا انجینئر محمد علی کیسا آدمی ہے؟ میں نے کیا ہوا؟ کہیں بڑے حوالے دیتا ہے, قرآن کے اور حدیث کے بڑے حوالے دیتا ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب صرف حوالہ دینا ضروری نہیں, حوالے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے, اور جو حوالہ دے رہا اس میں وہ بات ہونا بھی ضروری ہے. بیسیوں اس کی ایسی بیانات ہیں, ایسے اس نے حوالے بیان کیے, بیسیوں, ایک نہیں بیسیوں ایسے حوالے اس نے دیے کہ جو غلط یا اگر ٹھیک ہیں تو اس نے اس میں اپنی طرف سے جھوٹ ملایا ہوا ہے. تو یہ کون پکڑے گا؟ بشیرہ موچی علماء پکڑے گے, اور ہم علماء کے پاس آنے کو تیار نہیں ہیں. اسے بھائی اللہ کا واسطہ حق کو لینا ہے,
حق کی پہچان کروانی ہے تو میرے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھ لو کہ مہدی کو پہچاننے والے علماء ہوں گے. تو ابھی سے اپنے ساتھ علماء کا تعلق رکھو، علماء کے ساتھ محبت عقیدت رکھو، علماء کے ساتھ جوڑ رکھو، تاکہ حق سے تم پھر نہ سکو، حق سے پھر نہ سکو. تو سمجھ آئی بھائی میری؟ اللہ جزائے خیر دے. تو امام مہدی علیہ رضوان پہچان ہو گئی، بیعت ہو گئی. اور عجیب بات بتاؤں، کافر تو امام مہدی کی مخالفت کریں گے. کیوں؟ کہ یہ ہی امام مہدی ہے. کافر امام مہدی کو پہچان کر امام مہدی کی مخالفت کریں گے. اس وقت بھی نام نہاد بگڑے ہوئے علماء اور مولوی اور عوام ہوگی جن کا یہ نعرہ ہوگا کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تیسری چیز کو نہیں مانتے. یہ طبقہ بھی جو آج بھی موجود ہے، امام مہدی کے زمانے میں بھی موجود ہوگا. وہ امام مہدی کو سمجھتے ہوئے انکار کر دیں گے کہ یہ مہدی ہے ہی نہیں. طبقہ موجود ہوگا. اللہ پھر ایک سب سے بڑی نشانی ظاہر فرمائیں گے. وہ کیا نشانی ہوگی؟ کہ جب کافروں کو پتا چلے گا کہ بیت اللہ میں امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہے، جنگل میں آگ کی طرح یہ آواز اور یہ بات پھیل جائے گی، تو اس وقت کا جو ظالم ترین بادشاہ ہوگا وہ ایک بہت بڑا لشکر امام مہدی کو قتل و شہید کرنے کے لیے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو قتل کرنے کے لیے روانہ کرے گا. وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا، زمین پھٹے گی، سارا لشکر اپنے گھوڑوں سمیت زمین میں دفن جائے گا. سارا لشکر زمین میں دفن ہو جائے گا، دھنس جائے گا. جب یہ دھنسے گا تو ایک دھماکہ پوری دنیا میں ہو جائے گا. ہاں یہی امام مہدی ہے جو بیت اللہ میں جن کا ظہور ہو چکا ہے. پھر اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہوگا، غائبانہ طور پر وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا. تو یہ نشانیاں ہیں امام مہدی کے اس دنیا میں آنے کی. بڑے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آج کے اس لاہور میں بھی موجود ہے، محمد قاسم کے نام سے لاہور میں آپ کے موجود ہے، جسے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ جو مہدی آنا ہے وہ میں ہوں. آج بھی موجود ہے اور اس کو ماننے والے موجود ہیں. تو میں نے آپ کو 3-4 موٹی موٹی نشانیاں بتا دی. نام، ابا، اماں، اور ان کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ بھی میں نے بتا دیا. بیعت کہاں پر ہوگی اور بیعت کون کرے گا؟ ان کے ہاتھ پہ 2 کرامتیں ظاہر ہوں گی. اور ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک کیا کرے گا؟ جزیرہ عرب مکہ اور مدینہ کے درمیان سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ امام مہدی اب آیا ہے. بات سمجھ آئی بھائی کہ نہیں؟ ورنہ مرزا غلام قادیانی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ بھی کہتا ہے میں مہدی ہوں. مہدی کے بعد پھر اس نے عیسیٰ کا دعویٰ کیا، عیسیٰ کے بعد اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا. اور ہمارے زمانے میں اینٹ اٹھاؤ تو 2-3 مہدی ویسے باہر نکل آتے. تو یہ میں نے آپ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ امام مہدی کی یہ بڑی بڑی نشانی ہے. اللہ اکبر. اب اگلا کیا نظام چل رہا ہے؟ اب آگے نظام یہ چلے گا کہ امام مہدی کی جب بیعت کا پتہ چل جائے گا تو امام مہدی کے ساتھ لوگ مل جائیں گے، پھر جنگیں ہوں گی، بڑی جنگیں ہوں گی. ان جنگوں میں مسلمان سب سے زیادہ شہید ہوگا. اتنا مسلمان شہید ہوگا کہ 1/3 مسلمان رہ جائیں گے، یعنی 100 میں سے 33 مسلمان باقی 77 شہید ہو جائیں گے، 67 شہید ہو جائیں گے. اتنی جنگیں ہوں گی، شکست بھی ہوگی فتح بھی ہوگی، شکست بھی ہوگی فتح بھی ہوگی. یہاں تک کہ لڑتے 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 یہ لشکر ملک شام کے قریب پہنچے گا. اب یہاں 2 حدیثیں سنو، ابن ماجہ کی اور ترمذی کی. ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ مشرق سے ایک جماعت نکالے گا جو امام مہدی کی حکومت ملک شام میں قائم کرے گا. مشرق سے نکلے گا. اب یہ عرب کا مشرق ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کا کچھ حصہ، یہ سارا مشرقی عرب کہلاتا ہے. یہ علاقے مشرقی عرب کہلاتے ہیں. تو یہاں سے لشکر نکلے گا. اب کہاں سے نکلے گا؟ ایران سے، افغانستان سے، پاکستان سے کہ ہندوستان سے؟ اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بتائی، ترمذی شریف کی حدیث. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا،
کالے جھنڈے ان کے پاس ہوں گے. وہ وہاں سے نکلے گا, ملک شام میں اپنا جھنڈا گاڑے گا امام مہدی کے ساتھ مل کر, اور راستے میں جتنے بھی کافر ان کو ٹکرائیں گے کوئی کافر بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا. اب یہ خراسان کون سا علاقہ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں خراسان کا علاقہ, ایران کا کچھ حصہ, افغانستان 1/2 یعنی آدھا افغانستان, یہ خراسان کا حصہ, اور آپ کا یہ پاکستان مالاکنڈ کے جو پہاڑ ہے اس کو کراس کر کے پھر دوسری طرف جایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایجنسیاں شروع ہو جاتی ہیں. مالاکنڈ کا جو پہاڑ ہے, اس پہاڑ تک پیچھے سارا علاقہ یہ سارا کا سارا خراسان کہلاتا تھا. تو ایران کا کچھ حصہ بھی آ گیا, افغانستان آدھا آ گیا, کچھ حصہ پاکستان کا بھی آ گیا. اب ان حدیثوں سے سمجھ ہی آ رہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک ان خراسان کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ایسا ہوگا کہ جہاں پر اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا. تبھی تو یہ امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے. جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے, پگڑیاں ان کے ہاتھوں پہ ہوں گی, سروں پہ ہوں گی, تلواریں ہوں گی, اس وقت کا جو اسلحہ ہوگا سواریوں پر وہاں پر پہنچیں گے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جہاں سے یہ نکلیں گے وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. اب بتاؤ بھی یہ اسلامی حکومت ایران میں قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. اور یہاں پر ایک بات اور دیکھو بھائی, ہم چونکہ وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آج کل ہم دیکھ کے آ رہے ہیں کہ بھئی فلسطین میں جو ظلم ہو رہا تو فلسطین کے حق میں سب سے پہلے ایران بولا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی, ایسے ہی ہے نا. اور ایرانیوں کی ایک جماعت ہے حزب اللہ, اس نے تو جہاد کا اعلان بھی کر دیا ہے اور بڑی تقریریں وہ کر رہا ہے. اس کا نام حسن ہے غالباً. ہوئے ہوئے کیسے امت کو سمجھائیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان میڈیا پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اتنا یقین قرآن اور حدیث پہ نہیں رکھتے. ہمارا یہ حال ہے. کیوں؟ دجال ہے. کیوں؟ دجال کا جادو سر چڑھ کے بولنا ہے, اور بول رہا ہے اس وقت میرے اور آپ کے ہر ایک کے ذہن پر, زبان پر, دماغ پر چھایا ہوا ہے. ایران کا اسرائیل کے مخالف ہونا, فلسطین کے حق میں ہونا, اللہ کی قسم یہ یوں ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہاندہ کھبیے ماردہ سجیے. یہ حال ایران کر رہا ہے. دلیل کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ اگر یہودی آباد ہے نہ امریکہ میں, نہ برطانیہ میں, نہ فرانس میں, ایران میں بیٹھا ہوا ہے. سب سے زیادہ جگہ ایران میں ایرانیوں نے یہودیوں کو دے رکھی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایران یہودیوں کے بڑے خلاف ہے. جو میرے گھر آ کے بیٹھ گیا اس کی میں مخالفت کروں گا؟ اگر اتنا ایران مخلص تھا فلسطین کے ساتھ یا ہے, تو ہمارے افغانستان کے مجاہدین نے ایران سے کہا ہے کہ بھئی تم ہمیں راستہ دو, فلسطین جانے اور ہم جانے, اسرائیل جانے اور ہم جانے. ایران نے ان مجاہدین کو راستہ نہیں دیا. میں کیسے مان لوں کہ ایران فلسطین کے حق میں ہے؟ کہ تو نہیں جا سکتا, ہمیں راستہ دے, ہم جانے کو تیار ہیں. تو بتاؤ پھر راستہ دینا بنتا کہ نہیں بنتا؟ دیا ہوتا تو ہم مانتے کہ مخلص ہے, راستہ نہیں دیا تو کیا سمجھ آئی؟ مخلص نہیں ہے. اور کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ایران تو چھوٹے یہودی ہیں. عبداللہ بن سبا کی ساری نسل ہے. عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہودی تھا, منافق تھا, اسلام لایا ہے, مسلمانوں میں فتنوں کی بنیاد رکھی ہے. عثمان غنی کے زمانے سے اس کی فتنے میں عثمان غنی شہید ہوئے ہیں. عبداللہ بن سبا ہی تو تھا جس نے حضرت علی کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ علی الہ ہے. دوسرا عقیدہ کہ علی جو ہے وہ نبی بننا تھا, جبرائیل سے غلطی ہو گئی, جبرائیل محمد کے پاس چلا گیا. تیسرا یہ عقیدہ بنایا ہر نبی کا وصی ہوتا ہے, خلیفہ ہوتا ہے. اگر وصی اور خلیفہ ہے تو وہ علی ہے. ابو بکر, عمر اور عثمان سارے غاصب اور ظالم ہیں. یہ نظریہ دینے والا عبداللہ بن سبا, اور یہ سارے نظریے یہ ایران والوں کے ہیں, وہ پاکستان کے شیعوں کے ہیں. اور ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے مخلص ہیں فلسطین کے ساتھ. نہیں. اور یہ حزب اللہ,
ایسی لانتی جماعت ہے یہ ملک شام میں، حلب میں، سیریا میں جو مسلمان ذبح ہو رہے تھے، ان میں سب سے بڑھ کر حزب اللہ آگے تھی مسلمانوں کو مارنے والی۔ نقشہ جا کے دیکھو، میں نقشہ دیکھا تھا کہ پٹی ہے، ادھر بھی آبادی ادھر بھی آبادی، ملک شام کی بات کر رہا ہوں، ادھر بھی آبادی ادھر بھی آبادی، ادھر والی آبادی کی ایک اینٹ بھی نہیں گری اور ادھر کی آبادی کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ ساری آبادی مسلمانوں کی، یہ ساری آبادی شیعوں کی، شیعوں کی ایک اینٹ نہیں گری، مسلمانوں کی ایک اینٹ نہیں بچی۔ بھئی اگر دشمن ہے ملک شام کا، سیریا کا اور حلب کا دشمن ہے تو دشمن صرف مسلمانوں کا ہے، اس شیعہ وہاں نہیں رہ رہے، شیعوں کو کیوں نہیں مارا جا رہا؟ ہم کیوں نہیں اپنی آنکھیں کھولتے کہ مارنے والا خود شیعہ ہے اور یہ حزب اللہ ہے اور لفظ داعش استعمال کر رہے ہیں، داعش بھی شیعوں کی بنیاد۔ تو ان کے ظاہر پہ نہ جانا، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑے بغض رکھنے والے ہیں مسلمانوں سے، فلسطینیوں سے اور پاکستان والوں سے۔ ان کا دکھانا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے۔ تو حضور نے کیا چاہا فرمایا بھی خراسان سے لشکر آئے گا، تو ایران میں تو اسلامی حکومت نہیں، ہندوستان میں نہیں، پیچھے کون سے علاقے بچ گئے؟ افغانستان اور پاکستان، اور پاکستان میں بھی ظاہری کو نظر، تو پھر کون سا بچ گیا؟ تو وہ لشکر کہاں سے نکلے گا؟ افغانستان سے۔ وہ بات سمجھ آئی بھائی کہ نہیں؟ یہ صدر بش، اس کے بعد یہ جو دو اور صدر آئے، صدر بش کے زمانے میں اس افغانستان پہ حملہ ہوا تھا نا بھائی، پھر چند دن گزرنے کے بعد حملہ کیوں کیا تھا؟ کہ بھئی اسامہ بن لادن رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ہیں، ہم نے اس کو مارنا ہے۔ میڈیا نے اس وقت بش تھا یا کوئی اور صدر تھا امریکہ کا، اسے سوال کیا کہ بھئی تمہارے نزدیک اسامہ بن لادن جو تمہارا دشمن تھا، ایبٹ آباد میں تمہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تو اب ساری نیٹو کو واپس بلاؤ، یہ 40-45 جو تم نے ملک نیٹو بنائے وہ واپس آؤ۔ تو تمہیں پتا ہے اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا گھٹ جوڑ، یہ تو یہ عارضی تھا، اصل ہم امام مہدی کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب کہتے ہیں انگریزوں کی پتہ کلمے دا، نماز دا، قرآن دا، حدیث دا، تم سے زیادہ مطالعہ کرتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ خراسان سے لشکر آئے گا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہیں بیٹھ جاؤ تاکہ یہ لشکر خراسان سے نکل نہ سکے، کیونکہ اس لشکر نے امام مہدی کی حکومت شام میں قائم کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ یہودی عیسائی قتل ہوں گے، تو ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر یہاں سے نکلے ہی نہ۔ وہ تو اسباب کی دنیا میں سوچتے، کافر ہے نا، لیکن ہمارا تو ایمان ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہو کے رہنا ہے۔ لیکن وہ تو اپنی اسبابی عقلی دنیا دوڑا رہا، عقلی گھوڑے دوڑا رہا، ہاں تدبیریں وہ استعمال کر رہا ہے، غالب تقدیر نے آنا ہے۔ لیکن کہہ رہا ہوں کفر کا کوئی قدم اسلام کو سامنے رکھ کر نہیں اٹھتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ خیر، امام مہدی کا ظہور ہو گیا، یہ لشکر امام مہدی کے ساتھ مل گیا۔ امام مہدی کے ساتھ جب یہ لشکر ملے گا تو یہ ملتے ملتے امام مہدی کا لشکر پہنچ جائے گا ملک شام۔ اب دجال کے آنے کا وقت ہو گیا۔ دجال کے آنے سے پہلے 4 بڑی نشانیاں، غور سے سنو بھائی، دجال کے آنے سے پہلے 4 نشانیاں۔ نمبر 1 نشانی امام مہدی کا بیعت۔ دیکھو یہاں پر 3 باتیں ذہن میں رکھو کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظہور کا کیا مطلب؟ کہ وہ پیدا ہوں گے۔ امام مہدی پیدا نہیں ہو چکے، یہ ذہن میں رکھنا چاہ، پیدا ہونا ہے، پھر وہ ظاہر ہوں گے۔ اور امام مہدی کو کہ میں مہدی ہوں 1 رات پہلے پتا چلے گا، پیدائشی ان کو پتا نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں۔ اگلے دن بیعت ہونی ہے تو رات جو گزرے گی اس رات ان کو اللہ منکشف فرمائے گا کہ ہاں میں مہدی ہوں، ساری صفات اللہ پہلے دے چکا ہوگا۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال عوام میں پھرتے رہے، معاملات کرتے رہے، حضور نبوت کا اظہار فرمایا؟ تھے تو نبی، اظہار کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اظہار اس وقت ہوا، 40 سال سے پہلے دنیا میں لوگوں میں پھر رہے، کوئی امتیازی حیثیت نہیں تھی ظاہری طور پر کہ میں نبی ہوں تم امتی ہو۔ اسی طرح امام مہدی پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک امام مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ بیعت سے 1 دن پہلے امام مہدی پر اللہ منکشف فرمائے گا کہ مہدی ہوں، صبح ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا؟ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، شیعوں کے مہدی کی طرح نہیں کہ وہ پیدا ہو چکا اور غیر
اور غار میں سر من یراہو کہ وہ غار جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، اس غار میں امام مہدی چلا گیا ہے اور اصل قرآن 40 پاروں والا اس کے پاس ہے. قرب قیامت امام مہدی باہر آئے گا اور وہ قرآن بھی باہر لے کر آئے گا. سب بکواس، سب جھوٹ، سب فریب ہے. اتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، امام مہدی صاحب کیوں باہر نہیں آ رہے؟ اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ جو ہم قرآن جو اندر رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے. کتنا عرصہ ہو گیا، 1450 سال گزر گئے ہیں، امت غلط قرآن پڑھ رہی ہے. امام مہدی کو حیا نہیں آ رہی کہ وہ غار سے باہر نکلے اصل قرآن دے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ نظریہ بھی غلط. وہ سمجھ آ گئی بھائی؟ امام مہدی نے کیا ہونا ہے؟ پیدا ہونا ہے، پھر ان کا ظہور ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور دجال کا خروج ہونا ہے، وہ پیدا ہو چکا، اس نے نکلنا ہے. یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنا. اب امام مہدی کے ہاتھ پر کیا ہو جائے گی؟ جی بیعت ہو جائے گی. دجال کی نشانیاں بتا رہا ہوں. امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی. نمبر 2 کہ خراسان کا لشکر آ کے ان کے ساتھ مل جائے گا. نمبر 3 زمین 3 جگہ لوگ دفن ہوں، جیسے میں بتایا کہ زمین کے اندر دھنس جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں. اور اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر نشانی یہ ہے کہ ترکی سے ایک دریا نکلتا ہے، دریائے فرات، بڑا لمبا چوڑا، کوئی 2786 کلومیٹر پر یہ محیط ہے. یہ جو دریائے فرات ہے، اس دریائے فرات سے اللہ ایک سونے کا پہاڑ نکالے گا. سونے کا پہاڑ. اس وقت پوری دنیا کا جو علاقہ جس کے قبضے میں ہوگا سب دعویٰ کر دیں گے یہ پہاڑ ہمارا ہے، یہ سونے کے پہاڑ اس کے مالک ہم ہیں. اس پہاڑ پر جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ العظمی حدیث میں کہا گیا، بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم یہ ہو سکتی ہے، علماء نے یہ کہا. اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 100 میں سے 99 آدمی قتل ہوں گے، صرف ایک باقی رہ جائے گا. اتنی بڑی جنگ اور خون ریزی ہوگی. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ دجال آنے والا ہے. کیا ہے بھائی؟ دجال آنے والا ہے. اب امام مہدی علیہ رضوان ملک شام پہنچیں گے. ملک شام پہنچیں گے. اس وقت کا سارا یہودی اور عیسائی، پوری دنیا کا امام مہدی کے خلاف ملک شام پہنچ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسائیوں کے لشکر میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے پیچھے 12,000 فوج ہوگی. 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے پیچھے 12,000 فوج، یعنی 9.5 لاکھ کافر امام مہدی اور چند مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ملک شام میں اکٹھے ہوں گے. اور جنگ ہوگی پھر. اور جنگ یوں ہوگی کہ اس وقت کے یہ سب سے بڑے ایمان والے اور دلیر اور بہادر اور مجاہد اس 9.5 لاکھ لشکر کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیں گے. زمین میں ان کو دھسا دیں گے، دفن کر دیں گے، وجود کو ٹکڑے کر دیں گے، اکثر بھاگ جائیں گے. اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا. جنگ لڑ رہی ہوگی، آواز آئے گی شیطان کی طرف سے، دجال نکل آیا. ایک آواز آئے گی، دجال نکل آیا. تو جب یہ آواز امام مہدی کے کان میں پڑے گی تو فوراً اس آواز کی طرف دوڑیں گے، جا کے دیکھیں گے دجال نہیں نکلا، جھوٹی بات، واپس آ جائیں گے. واپس آئیں گے، دوبارہ پھر آواز آئے گا دجال آ گیا، سب آواز سنیں گے، شیطان کی طرف سے ہوگا. امام مہدی پھر اس کے پیچھے دوڑیں گے، دیکھیں گے دجال نہیں، غلط ہے، واپس آ جائیں گے. تیسری مرتبہ پھر آواز لگے گی کہ دجال نکل آیا. اب یہ خبر سچی ہوگی کہ دجال کا خروج ہو جائے گا. یہ ملک عراق اور ملک شام اس کے درمیان سے یہ نکلے گا، دجال نکلے گا. اب دجال کیا بلا ہے، یہاں بھی ذہن میں بات رکھنا. یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہ کہتے بھی دجال کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دجال کوئی انسان انسون نہیں ہے، یہ دجال ایک مادہ ہے. جیسے یہ میڈیا لے لو، پیسہ لے لو، حکومت لے لو اور یہ فتنے لے لو، یہی دجال ہے. حالانکہ دجال بنی آدم میں سے، یعنی انسان ہوگا، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، انسان ہوگا اور پیدا ہو چکا ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جسے دجال کو دیکھا ہوا ہے، واحد صحابی. تو دجال انسانی شکل میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دجال کی نشانی، ترمذی، مسلم اور صحیح اس کی بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دجال آئے گا. اس دجال کی کیفیت کیا ہوگی، جسم کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ کافارہ، کفر لکھا ہوگا. ایمان والا پڑھ سکے گا، کافر نہیں پڑھ سکے گا.
ایمان والا پڑھ سکے گا. دوسرا اس کی آنکھ کانی ہوگی. کس طرح کانی ہوگی؟ اس طرح نہیں ہوگی جیسے ہمارے یہ دوپہر کے اخباروں میں آتا ہے کہ یہاں پر آنکھ بنائی ہوتی ہے. 2 آنکھیں ہوں گی اس کی, لیکن ایک آنکھ اس کی باہر کو نکلی ہوگی جیسے انگور کا دانہ پھولا ہوتا ہے, اس طرح اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی, ہوگا اس سے کانا. سر کے بال گھنگریالے حبشیوں کی طرح ہوں گے. وجود کتنا اس کا ہوگا کہ اس کا جو گدھا ہوگا, سفید رنگ کا گدھا, اس گدھے کا وجود, اس کا ایک کان اور دوسرے کان, اس کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اتنا بڑا وجود گدھے کا ہوگا تو اس کے اوپر پھر دجال, اس کا وجود بھی اتنا ہی ہوگا. اور وہ پوری دنیا کی, میرے نبی نے فرمایا, سیر کرے گا. پوری دنیا کے سوائے مکہ اور مدینہ کے, یہاں نہیں آ سکے گا. اس طرح منہ کرے گا تو حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے, مکہ کا اور مدینہ کا, وہاں پر ننگی تلوار لے کے فرشتے کھڑے ہوں گے, اس کو بھگا دیں گے. مکہ مدینہ نہیں جا سکتا. تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل کو ہوا چلاتا ہے, ہوا تیز ہو تو بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں, اس طرح اللہ پاک اس کو پوری دنیا میں چکر لگوائیں گے. یہ 40 دن رہے گا پوری دنیا میں. کتنے دن بھائی؟ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, باقی 37 دن عام روٹین والے دن ہوں گے. یہ پہلے نبوت کا اعلان کرے گا, نبوت کے بعد پھر یہ خدائی دعویٰ کرے گا. خدائی دعویٰ کرے گا تو اس کے ہاتھ پہ بڑے شعبدے, بڑے جادو اور بڑے کرتب ظاہر ہوں گے. اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا. یہ آگ کو کہے گا یہ جہنم ہے, باغ کو کہے گا یہ جنت ہے. میں نے بھی نے فرمایا ہاں کہ حالانکہ اس کا الٹا ہوگا کہ وہ جو آگ ہے وہ جنت ہے, جو باغ ہے وہ جہنم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بستی کے قریب جائے گا, بستی والوں سے کہے گا مجھے خدا مانو, وہ اس کو خدا مان لیں گے. وہ کیا کرے گا؟ ان پر حکم دے گا بارش کو, وہ بارش برسے گی. حکم دے گا زمین کو, سارے خزانے باہر نکال دے گا. حکم کرے گا ان کے جانوروں کو, جانور جائیں گے گھاس پھوس کھا کے واپس آئیں گے تو وہ موٹے تازے ہو چکے ہوں گے. دودھ ہی دودھ کی نہریں سمجھ لو کہ چلنا شروع ہو جائیں گی. سجدے میں پڑ جائیں گے کہ ہاں تو حقیقی خدا ہے. دوسری بستی پہ جائے گا, ان سے کہا مجھے خدا مانو, یہ کہیں گے تو خدا نہیں ہے, بدبخت ہے تو. ان کو کیا کرے گا؟ ان پہ قحط سالی مسلط کر دے گا, ان کی ساری پیداوار کو خاک میں ملا دے گا, جانوروں کو غرق کر دے گا, اور ان پہ عذاب اور مصیبتیں بھرنا پھر شروع ہو جائے گی. پھر یہ وہاں سے نکلے گا, ایک ویران جگہ پہ آئے گا, اس ویران جگہ کو کہے گا سارا اپنا خزانہ نکالو, تو سارا زمین میں جو سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں گے وہ سارے باہر نکلیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ سونا چاندی اس کے پیچھے یوں یوں پھرے گا جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں. یہ سارے خزانے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے, لیکن کسی مومن کو مار نہ سکے گا. صرف ایک مومن پر اس کا بس چلے گا. حضور نے ارشاد فرمایا, وہ بلائے گا ہاں مجھے خدا مانتے ہو, کہا نہیں تو بدبخت ہے, تو تلوار سے اس کے وجود کے 2 ٹکڑے کر دے گا. دجال اس کے وجود کے 2 ٹکڑے کر دے گا, اور دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہوگا, میرے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے تیر چلایا جائے اور جہاں تیر گرے گا اتنا اس کا ایک ٹکڑا یہاں اور دوسرا ٹکڑا وہاں ہوگا اس مومن کا. اللہ پھر اپنی قدرت سے جوڑ دے گا. کہا اب مانتا ہے کہ پہلے تو مجھے شک تھا, اب تو پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہی ہے. بس اس آدمی پر دجال کا بس چلے گا, اس کے علاوہ کسی پہ بس اس کا نہیں چلے گا. پوری دنیا میں, پوری دنیا کا یہودی, پوری دنیا کا عیسائی, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ چپٹے منہ والے, چوڑی چمڑی والے ہوں گے. اور یہ چپٹے منہ اور چوڑی چمڑی والے, یہ جو چین, جاپان, فلپائن یہ پٹی ہے, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ دجال کے ساتھ نکلیں گے. اور اس سے اگلی بات سن لو, ایران بادشاہ سلامت کی تعریفیں کر دے نا جی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان شہر سے 70,000 یہودی نکلیں گے جن کے کندھوں پہ سبز چادریں ہوں گی, اور یہ سیدھا جا کے دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اصفہان ایران کا 3رے نمبر پر سب سے بڑا شہر ہے, آج بھی موجود ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ایران والے فلسطین کے حق میں ہیں, اسرائیل کے خلاف ہیں. ابے حدیث ہے پڑھو بھائی, تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ ایران والے اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے حق میں ہیں؟ کبھی بھی حق میں نہیں ہو سکتے. تو خیر, ملک شام میں امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت قائم ہو گئی. ادھر دجال, اب دجال والے رخ کریں گے امام مہدی کی طرف. کیا کریں گے بھائی؟ امام مہدی کی طرف رخ کریں گے.
اب مسلمان تو تھوڑے ہیں، اب اس وقت کا سارا کفر، چاہے یہودی، عیسائی، ہندو، بت پرست، جو بھی ہیں، پوری دنیا ایک طرف اور چند مسلمان ایک طرف۔ اب یہ سب آئیں گے ملک شام امام مہدی کو پکڑنے کے لیے۔ جب امام مہدی کے قریب پہنچیں گے، فجر کا وقت، اندھیری رات، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، تک ایک روایت میں آتا ہے کہ تکبیر بھی کہہ چکی ہوگی، ایک دم ایک آواز دینے والا آئے گا، دیکھو اوپر سے کون آ رہا ہے، دیکھو کون آ رہا ہے، تو دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد، اس کا مشرقی مینارہ، اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ مسلمان سیڑھیاں لائیں گے، سیڑھی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر سے نیچے اتاریں گے، اور دیکھیں گے کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چادریں پہنی ہوئی ہیں پیلی رنگ کی، اور زلفوں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو یہ غسل کر چکے تھے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو یہ وہی پانی ہوگا ان کے سر پر جو غسل کر کے اوپر گئے تھے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جب اتریں گے تو وہی پانی سر سے ٹپک رہا ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوا اللہ جانے، اللہ جانے۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے مذہب کو پڑھیں، اپنی شریعت کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ بھئی کافر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کافر کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ دو باتیں ذرا اور سن لیں۔ افضل بھائی نے کسی کو بھیجا ہے؟ احتجاج کرنا ہوں گے، پہلا کام میں کرنا ہوں کہہ رہے ہیں۔ افضل خان صاحب نے کوئی آدمی بھیجا ہے جی؟ شیئر نہیں۔ اصل میں بات یہ تھی، یہ بند کر دو بیٹا، پورا ہو گیا۔